اسلام از بیسٹ کے معزز دوستوں، میں ہوں ثاقب رضا اور میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی۔ ایک مرتبہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک یہودی عورت ملی جو اپنے مذہب کی کتابوں کو خوب جانتی تھی اور وہ کاہنہ بھی تھی، جس کا نام فاطمہ بنت مرد تھا۔ بہت زیادہ حسین و جمیل اور پارسا تھی، لوگ اس سے شادی کی خواہش کرتے تھے۔ حسن و خوبصورتی میں اس کا بہت چرچا تھا۔ جب اس کی نظر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا ہوا نظر آیا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر کہنے لگی، اے نوجوان، اگر تم مجھ سے ابھی مباشرت کر لے تو میں تجھے 100 اونٹ دوں گی۔ یہ سن کر عفت و حیا کے پیکر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے حرام کام میں پڑنے سے موت زیادہ عزیز ہے اور حلال کام تیرے پاس نہیں، یعنی تو میرے لیے حلال نہیں، پھر میں تیری خواہش کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر تشریف لائے اور حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحبت فرمائی۔ چند دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اس عورت سے ہوئی۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر انوار پر نور نبوت نہ پا کر پوچھا، تم نے مجھ سے جدا ہونے کے بعد کیا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنی زوجہ کے پاس گیا اور اس سے مباشرت کی۔ یہ سن کر وہ بولی، خدا عز و جل کی قسم، میں بدکارہ نہیں، لیکن میں نے تمہارے چہرے پر نور نبوت دیکھا تو میں نے چاہا کہ وہ نور مجھے مل جائے، مگر اللہ عز و جل کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے جہاں چاہا اس نور کو رکھا۔ جب یہ بات لوگوں کا معلوم ہوئی تو انہوں نے اس عورت سے پوچھا، کیا واقعی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھے قبول نہ کیا؟ کیا تو نے اسے اپنی طرف دعوت دی؟ یہ سن کر اس نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں نے ایک بجلی دیکھی جس نے سیاہ بادلوں کو بھی جگمگا دیا۔ اس بجلی میں ایسا نور تھا جو سارے ماحول کو 14ویں کے چاند کی طرح روشن کر رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس نور کو حاصل کر لوں تاکہ اس پر فخر کرتی رہوں، مگر ہر پتھر کی رگڑ سے آگ پیدا نہیں ہوتی، مگر اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ظہری عورت یعنی حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی نصیب والی ہیں جس نے تیرے دونوں کپڑے لے لیے۔ وہ کیا جانے کہ اس نے کتنی عظیم چیز حاصل کر لی ہے، یعنی حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم سے وہ شہزادہ حاصل کر لیا جس کے وجود پر 2 چادریں ہیں، ایک حکومت کی اور دوسری نبوت کی۔ وہ عورت اکثر یہ شعار پڑھا کرتی تھی۔ اس واقعے سے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان کو حسین و جمیل مالدار عورت گناہ کی دعوت دے، اور صرف گناہ کی دعوت ہی نہیں بلکہ 100 اونٹ بھی ساتھ دے، لیکن پھر وہ غیرت مند اور عفت و حیا کا پیکر اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دے اور اس کی دعوت کو ٹھکرا دے، تو کیا یہ عمل پاک دامنی، تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا عز و جل کی ایک اعلیٰ ترین مثال نہیں؟ یقیناً یہ خوف خدا عز و جل کی بہترین مثال ہے۔ ایسے مرد مومن کی پاک دامنی پر کروڑوں سلام۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف جلد 30 صفحہ 270 پر حضور نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان اقدس نقل فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل مجھے ہمیشہ پاک ستھری پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرماتا رہا۔ صاف ستھرا آراستہ جب 2 شاخیں پیدا ہوئی، میں ان میں بہتر شاخ میں تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بالکل برحق ہے۔ اللہ عز و جل ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی شرم و حیا کی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ قرآن اور نماز کا شیدائی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مجاہدات اور عبادات کا ذکر کرتے ہوئے شمع رسالت کے 2 پروانوں کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
ایک مرتبہ ہم رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں گئے۔ واپسی پر ہم پہاڑی علاقے سے گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام کا حکم فرمایا۔ سب صحابہ کرام علیہم رضوان آرام کی خاطر وہاں ٹھہر گئے۔ اللہ کے محبوب عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات تم میں سے کون پہرا دے گا؟ ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سعادت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قبول فرما لیجیے۔ چنانچہ وہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجازت پا کر پہرا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں نے مشورہ کیا اور انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آدھی رات ہم میں سے ایک پہرا دے گا اور دوسرا سو جائے گا، پھر بقیہ آدھی رات دوسرا پہرا دے گا اور پہلا سو جائے گا۔ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ آرام فرمائے، میں جاگتا ہوں، پھر آپ پہرا دینا۔ پس مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمانے لگے اور انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور سورہ کہف کی قرات کرنے لگے۔ دشمنوں کی طرف سے ایک شخص آیا اور اس نے پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا تو اسے ایک شخص نماز پڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے کمان پر تیر چڑھایا اور نشانہ باندھ کر اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلا دیا۔ تیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر پیوست ہو گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حرکت نہ کی اور نماز میں مشغول رہے۔ اس ظالم نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس میں اتر گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہ توڑی۔ پھر اس نے تیسرا تیر مارا، وہ بھی سیدھا آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کرتا ہوا جسم میں پیوست ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکوع سجود کیے اور نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے رفیق کو جگایا۔ جب اس کافر نے دیکھا کہ یہاں یہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے رفقا بھی قریب ہی موجود ہیں تو وہ فوراً بھاگ گیا۔ مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفیق کی حالت دیکھی تو جلدی جلدی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے تیر نکالے اور پوچھا، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشمنوں نے حملہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اس پر قرآن و نماز کے شدائی انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے نماز میں ایک سورت شروع کی ہوئی تھی، میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ سورت کو ادھورا چھوڑ کر نماز توڑ ڈالوں۔ خدا عز و جل کی قسم، اگر مجھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پہرے کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تو میں اپنی جان دے دیتا، لیکن سورت کو ضرور مکمل کرتا، لیکن مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہرا دینے کا حکم فرمایا تھا، اس لیے میری ذمہ داری تھی کہ اس کو احسن طریقے سے سر انجام دوں، یعنی صحیح طریقے سے سر انجام دوں۔ جب میں نے دیکھا کہ میں بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہوں تو اسی احساس ذمہ داری کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگا دیا تاکہ دشمن مزید حملہ نہ کر سکے۔ پیارے دوستو، اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل ان کے اوپر رحمت فرمائے، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ سبحان اللہ عز و جل، قربان جائیے ان پاک ہستیوں کو نماز و قرآن سے کیسی محبت و لگن تھی کہ جان کی پرواہ نہ کی اور نماز میں مشغول رہے اور قرآن کی تلاوت جاری رکھی۔ اللہ عز و جل ان کے صدقے ہمیں بھی عبادت کی حقیقی لذت، قرآن کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی پیاری اور زبردست ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائے، اور میرے نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب شیئر ضرور فرمائیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہمیشہ کی طرح دعاؤں کے ساتھ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔